وہ بے مثل ہے، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ کہ اے ایمان والو، اے لوگو، پیروں سے ڈرو، ولیوں سے ڈرو، نبیوں سے ڈرو، یہ کہیں قرآن میں نہیں ملے گا انشاءاللہ آپ کو۔ اس لیے کسی کا خوف، کسی کا ڈر آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے سوائے اللہ کے۔ یہ ایمان ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بات جب بھی کرو کیا کرو؟ سیدھی۔ یہ خطبہ، یہ آیت، یہ بڑی قیمتی آیت ہے۔ عوام تو عوام کیا کرے، عوام کے حکمران بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولنے سے مال بک جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیسے نہ بندہ اعتماد کرے بھائی؟ اعتماد تو ہوگا۔ اور یاد رکھنا یہ کامیابی صرف قیامت کے دن کے لیے نہیں، دنیا کے لیے بھی ہے۔ جب کچھ بھی نہ بچے گا اللہ پھر بھی ہے۔ مفتی حفیظ الرحمان محمدی، اسلامک اسکالر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان احسن الكلام كلام الله، واصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ پاکیزہ حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات، کبریائی اور بڑائی، تمام قسم کی تقدیس اللہ احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے، وہ خالق کل، مالک کل، میرا اور آپ کا اور قیامت تک آنے والے ہر مخلوق کا، اکیلا ہی حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، دستگیر اور غریب نواز اور داتا اور لجپال ہے۔ اللہ کی تمام تر صفات، تمام تر اوصاف، تمام تر اللہ کے افعال و امور اور اللہ کے تمام تر نام، اسماء اور اللہ کے تمام تر معاملات میں کسی قسم کا، کسی لحاظ سے، کسی معنی میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ بے مثل ہے، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ کائنات میں جب کچھ بھی نہ تھا، کائنات بھی نہ تھی تو اللہ تھا، جب کچھ بھی نہ بچے گا اللہ پھر بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ مصنون درود و سلام کی بارش میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امام الکل، ختم الرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ مالک الملک نے جنہیں آخری نبی اور آخری رسول اور امام اور ہر معنی میں ہادی بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ کائنات کی کامیابی اور کامرانی
فقط اللہ رب العالمین کو رب اور خالق اور مالک ماننے میں، اور رسول اللہ کو امام، مرشد اور ہادی اور رسول اور نبی ماننے میں ہے۔ اس کے علاوہ کائنات میں ذلت اور رسوائی، خسارہ اور کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید اور اتباع سنت کی نعمت سے تا حیات اس پہ کاربند رکھے، اور ہماری نسلوں کو بھی عقیدہ توحید اور اتباع سنت پہ چلنے والا بنائے۔ حضرات، سابقہ ہم کئی جماعت سے اتباع سنت کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اسی کو آگے چلائیں گے۔ اللہ ہمیں حق بات کر کے اور اسے آگے لوگوں تک پہنچانے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ ہم نے سورہ احزاب سے کچھ آیات پڑھی تھی جن کا ترجمہ اور مفہوم بھی عرض کیا تھا، اسی سے آگے چلائیں گے کہ اللہ رب العالمین سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 کے اندر، 70 اور 71 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ وہی بات عقیدہ توحید بھی، یعنی اللہ کا ڈر قرآن میں جا بجا آپ دیکھیں گے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کا حکم آیا ہے۔ کہیں یہ نہیں آیا کہ اے ایمان والو، اے لوگو پیروں سے ڈرو، ولیوں سے ڈرو، نبیوں سے ڈرو، یہ کہیں قرآن میں نہیں ملے گا انشاءاللہ آپ کو، کسی من گھڑت روایت میں بھی نہیں ملے گا۔ جہاں بھی بات آئے گی اتقوا اللہ کی بات آئے گی، جس میں نقطہ ہے عقل والوں کے لیے، اہل عقل، اہل دانش، ان میں ان کے لیے کیا ہے، نقطہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ کائنات میں خوف اگر کسی کا ہو سکتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا ہو سکتا ہے۔ سورہ توبہ میں صرف اس کو ٹچ دے کے بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان اور کامیاب لوگوں اور ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانی بیان کی ہیں۔ ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ تھی کہ وہ لوگ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اور آخرت پر بھی ایمان اور اللہ پر بھی ایمان، دونوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ ولم یخش الا اللہ، یہ ہے عقیدہ توحید۔ فرمایا اللہ کے علاوہ ان کسی کا ڈر نہیں رکھتے، کسی سے نہیں ڈرتے، کسی کا خوف نہیں رکھتے۔ لوگوں کے دلوں میں تو ڈر ہوتا ہے نا، کسی دربار کے پاس سے گزرتے ہیں، کسی درخت کے پاس سے گزرتے ہیں، رات کو قبرستان سے گزرنا پڑ جائے۔ عجیب و غریب عقائد اور نظریات ہیں لوگوں کی سوچ، یعنی غلامی اتنی لوگوں کے ذہنوں پہ مسلط کر دی ہے کہ بندہ ہر وقت ڈر ہی رہا ہے۔ اس ڈرنے کی وجہ سے بندہ کلمہ حق بھی، اور جن لوگوں نے ان کو ڈرایا ہے نا، ان درباروں سے، ان مزاروں سے، ان درختوں سے، ان جنات سے، اور فلاں چیز سے، مخلوقات سے، وہ لوگ خود بھی اتنے ڈرتے ہیں کہ کلمہ حق بلند نہیں کر سکتے۔ انہیں بھی ڈر ہوتا ہے، ابھی آ جائے گی پولیس، ابھی اٹھا کے لے جائیں گے، ابھی باہر نکلوں گا کو قتل کر کے چلا جائے گا۔ کیا ہو جائے گا بھائی؟ مرنا تو ایک دن مقدر ہے۔ لوگ سین میں گھروں کی رکھوالی کے لیے مر جاتے ہیں، لوگ سود کے، برائی کے اڈوں میں مر جاتے ہیں، اور اگر آپ کلمہ حق کی وجہ سے مار دیے گئے تو اس سے بڑی سعادت کوئی ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی، ان سے ہمیں دلی محبت ہے۔ ان کی بات کو میں ایک ذرا ٹچ کرتا ہوں، آپ کو انشاءاللہ آپ کا ایمان بڑھے گا۔ وہ شخص کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جب مجھے ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا 2016 میں، تو میرا ساری دولت لٹ گئی اللہ کے راستے میں۔ یعنی انڈیا سے جب ہجرت کر کے گئے، چھوڑ کے گئے، تو ایک دعا تو مجھے قبول ہو گئی کہ میرا مال اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا، میری زندگی اللہ کے لیے وقف ہے۔ لیکن دوسری دعا جو میں تہجد میں روزانہ مانگتا ہوں اللہ سے، امید ہے وہ بھی اللہ قبول کرے گا، وہ ہے کہ اللہ مجھے شہادت کا رتبہ دے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور دیکھیے یہی وہ مومن کی زندگی ہے کہ انسان قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، انسان دنیا میں آیا اللہ کے لیے آیا، اس کے علاوہ دنیا میں آنے کا انسان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے نا کہ فلاں بھی مقصد ہے، فلاں بھی ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہی مقصد ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا انسان آدم جو ہے میرا وہ خلیفہ جانشین ہے،
کہ دنیا میں آیا اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کرے، زندگی اللہ کے لیے وقف کر دے، جب مرنے لگے تو وہ مماتی للہ رب العالمین، موت بھی اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے موت سے ڈر نہیں رکھنا چاہیے۔ موت جو وقت لکھا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی جاؤ گے موت تمہارا پیچھا کر کے رہے گی۔ قرآن نہیں کہتا کہ جہاں موت کا وقت لکھا ہے کوئی انسان نہیں جانتا، وہ کسی بہانے میں بھی جا سکتا ہے۔ کسی کی موت کسی اور بستی میں لکھی ہوتی ہے، کسی اور بہانے جاتا ہے، ساری زندگی نہیں جاتا، کہیں کسی بہانے جاتا ہے، اسے نہیں اندازہ ہوتا میں کیوں جا رہا ہوں، وہ اپنے کام سے گزر رہا ہوتا ہے، وہیں پہ مر جاتا ہے، کوئی طبی موت مر جاتا ہے، کوئی اور معاملہ بن جاتا ہے، حادثاتی معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے جہاں جو وقت جیسا لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ اس لیے کسی کا خوف، کسی کا ڈر آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے سوائے اللہ کے۔ یہ ایمان ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بات جب بھی کرو کیا کرو؟ سیدھی۔ یہ خطبہ، یہ آیت، یہ بڑی قیمتی آیت ہے، یہ بڑی قیمتی آیت ہے۔ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ بات سیدھی سیدھی کرو۔ سیدھی اور سچی بات کرنے میں آپ جانتے ہیں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سچی بات کرنے والا بھی بسا اوقات بات کو ایسے موڑ توڑ کے پیش کر رہا ہوتا ہے، سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ بات صحیح ہے، اور وہ بھی اپنے تائیں اپنے دل کو جھوٹی تسلی دے رہا ہوتا ہے کہ میں سچ تو بول رہا ہوں، لیکن ایسا موڑ رکھتا ہے کہ تاکہ گناہ بھی نہ ہو اور اگلا بندہ بھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے، یہ دجل ہے، یہ مومن کا شعار نہیں ہے۔ مومن ان کاموں سے بچتا ہے جو لا یعنی گفتگو ہے، جو دجل و فریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سچ بولنے والوں کو کامیابی اور جنت کی ضمانت دی ہے، اور جھوٹ بولنے والوں کو ہلاکت کا راستہ بتایا۔ فرمایا جو جھوٹ ہے وہ ہلاکت ہے، سچ کو اپناؤ، سچ جو ہے وہ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت میں لے جائے گی، اور جھوٹ سے بچو۔ جھوٹ کیونکہ ہلاکت ہے، برائی ہے، گناہ ہے، اور گناہ آپ کو جہنم کی آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ اور بات کیا کرو؟ سیدھی۔ تجارت کی کرسی پہ بیٹھے ہو تب، ممبر پہ کھڑے ہو تب، ہر جگہ پہ اللہ نے آپ کو کہا بات سچی اور سیدھی کرو، دو ٹوک کرو، نہیں ہمت چھوڑ دو، نہ کرو۔ لیکن دھوکہ، جھوٹ، فراڈ یہ باتوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن کے کئی گناہ ذکر کیے گئے، فرمایا ہاں مومن سے ہو سکتے ہیں، انسان ہے، لیکن فرمایا مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ کیوں؟ ہمارے ہاں تو جھوٹ پہلی اور آخری سیڑھی ہے، پہلا اور آخری دروازہ ہے، پہلا اور آخری پردہ ہے، پہلی اور آخری آڑ ہے۔ جھوٹ سے بغیر تو کام ہی نہیں ہے۔ پھر بات وہیں آ جائے گی، بات سخت۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگے سخت بات کر لیا کرے، بات مجھے بتائیں عوام تو عوام کیا کرے؟ عوام کے حکمران بھی جھوٹ بولتے ہیں، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ کیسے جھوٹ بولتے ہیں؟ میں ان کے جھوٹوں کو بیان کرنے کے لیے نہیں آیا، لیکن جھوٹ بولتے ہیں نا، آپ جانتے ہیں۔ اور مذہبی حکمران بھی، علماء سو جو ممبر پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ کی احادیث کے ساتھ مذاق اور تمسخر کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جن کی وجہ سے معاشرے میں فسادات ہیں۔ اور سیاستدان جھوٹ کے بغیر تو ان کا سہارا ہی نہیں ہے، روٹی ہضم نہیں ہوتی ان کی۔ وہ آغاز جب ووٹ مانگنے آتے ہیں جھوٹ سے شروع کرتے ہیں اور آخری وقت تک جھوٹ پہ چلتے ہیں۔ اس لیے تاجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنے سے مال بک جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں اپنے تاجر حضرات سے بھی یہی گزارش کروں گا، تجارت کرنا آپ کا حق ہے، اور اس کے حلال کمانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے، اس سے بہترین ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ تجارت آپ کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ کا اور رسول اللہ کے صحابہ کا مشغلہ اور ان کی سنت ہے، لیکن اس رشتے کو، اس معاملے کو غلاظت سے، جھوٹ کی غلاظت سے بچائیں، اور اس کو پاک رکھیں، پاک رہنے دیں۔ جو آپ کما رہے ہیں یہ بابرکت بنے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جھوٹ بولنے سے مال تو بک جائے گا، لیکن برکت، مال کیوں بک جائے گا کہ اگلا بندہ آپ پر اعتماد کرے گا۔ کیا مومن ہے، مسلمان ہے، آپ کتنے پکے منہ سے جھوٹ بولیں گے؟ اوپر سے آپ حاجی نمازی ہوں، اوپر سے آپ باشرہ ہوں، تو کیسے نہ بندہ اعتماد کرے بھائی؟ اعتماد تو ہوگا، اور نقصان کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں برکت،
ختم، برکت ختم، آپ کی بیوی کھا رہی ہے، آپ کے اپنے پیٹ میں جا رہا ہے، آپ کے بچے کھا رہے ہیں بے برکتی والا مال، پھر آپ کہتے ہیں جی معاملات بڑے گڑبڑ ہیں، جی پوری ہی نہیں پڑتی بھائی۔ اور بھی اسباب ہے رزق میں بے برکتی کے، ایک سبب یہ بھی ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ہر معاملے میں ڈرو، تجارت کی کرسی پہ بیٹھے ہو تب، حکومت کی کرسی پہ بیٹھے ہو تب، ممبر پہ کھڑے ہو تب، مسجد میں ہو تب، اپنی بیوی بچوں میں ہو تب، تنہائی میں موبائل ہاتھ میں ہے تب، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور بات جب بھی کرو کیسی کرو؟ سچی اور سیدھی۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں جب تم یہ بات کر لو گے، مان لو گے، فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے بگڑے ہوئے معاملات کی اصلاح کر دے گا، درست کر دے گا، کیونکہ بگڑے معاملات آپ کے اعمال کی وجہ سے، اور معاملات بگڑے ہیں آپ کے اعمال کے سبب، تو حکم کس کا تھا؟ اللہ کا۔ اللہ کی اذن کے بغیر دنیا میں کوئی اوپر نیچے نہیں ہو سکتا، ایک پتا زمین کا اوپر نہیں گر سکتا، تو فرمایا پھر اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کے سبب، تمہارے سچ بولنے کے سبب، تمہارے اللہ سے ڈرنے کے سبب کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو، تمہارے معاملات کو درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ فرماتے ہیں وہ بہت بڑی بڑی کامیابیوں کو پالے گا۔ اور میرے بھائی کامیابی چاہتا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے۔ تیری زندگی میں تیرے لیے کوئی ہادی اور مرشد کامل نہیں ہے سوائے رسول اللہ کے۔ اللہ کی تمام تر باتیں، اللہ کے تمام تر احکامات، اللہ کے تمام تر فرامین رسول اللہ کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں۔ رسول اللہ کے درمیان، ہمارے اور اللہ کے درمیان قاصد ہے، جو بات آئے گی فرشتہ جبرائیل امین محمد الرسول اللہ کا لے کے آئے گے، اور محمد الرسول اللہ مجھے اور آپ کو واعظ کر کے گئے، اور وہ قرآن و سنت میں محفوظ ہے۔ اس ایک ایک بات کو لینے کی ضرورت ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں احادیث، قرآن مجید کی سینکڑوں آیات جو میرے اور آپ کے علم میں ہوتی ہیں، ہم انہیں پس سے پش ڈال دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیا معاملہ ہے، کون سا جی حرام ہے، کون سا جی کفر ہونے لگا ہے، نعوذ باللہ۔ اسی وجہ سے ہماری زندگیوں میں عذاب، ہماری زندگیوں میں پریشانیاں، ہماری زندگیوں میں نقصانات اور آزمائشیں اور فتنے گھیر لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے، کامیابی چاہتے ہو؟ ہر بندہ چاہتا ہے میں مجھے کامیابی مل جائے، اور یاد رکھنا یہ کامیابی صرف قیامت کے دن کے لیے نہیں، دنیا کے لیے بھی ہے، دنیا کے لیے بھی ہے۔ اللہ نے ایک اور مقام پہ اس کا وعدہ کیا ہے، فرمایا کہ جو بندہ نیک اعمال کرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں زندگی بھی ایسی دیں گے، پاکیزہ مطمئن زندگی، سکون والی زندگی دے دیں گے۔ شرط کیا ہے؟ کہ کامل ایمان ہونا چاہیے، کامل اعمال ہونے چاہیے۔ انسان ہے ڈگمگا جاتا ہے، گر جاتا ہے، لیکن پھر سیدھا ہو جاتا ہے نا، جس طرح دنیا میں ہم گرتے ہیں فوراً سیدھے ہوتے ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن گناہ کرنے میں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ کیوں؟ 60 سال 70 سال 80 سال پڑے ہیں ابھی، اور پھر بھی ایک امید ہے اللہ کی رحمت کی۔ اچھی بات ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا کفر ہے، لیکن یہ بھی گمراہی سے خالی نہیں ہے کہ انسان جان بوجھ کے گناہ کرتا جائے اور اللہ کی رحمت پہ یہ بیٹھا رہے کہ مجھے اللہ معاف کر دے گا، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ کی صفت ہے غفور الرحیم، لیکن اسی اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو گناہ کرے گا میں اسے سزا دوں گا۔ اس لیے گناہوں سے رکنے کی کوشش کرنا مومن کی کامیابی کا پہلا راستہ ہے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ مومن کون ہے؟ جو گناہوں سے، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، گناہوں سے بھی بچتے ہیں، فحاشی سے بھی بچتے ہیں۔ گناہ کیا ہے؟ ہر معاملہ گناہ آپ کو پتہ ہے، فلاں فلاں گناہ۔ اللہ فرماتے ہیں مومن وہ ہوگا جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے اپنے معاملات کو سدھارنا چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو دنیا آخرت میں، تو ایک ہی راستہ ہے۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کامیابی ہے۔ اب یہاں پہ نکتہ ہے اتباع سنت کے حوالے سے، کہ اللہ نے کہیں قرآن میں یہ کہا ہو کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین،
ان کے اساتذہ، ان کے شاگرد جو 12 سلسلے نکالے ہوئے ہیں، چشتیہ، نقشبندیہ، فلاں 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 فلاں، ان سلسلوں کے سارے نام ایک کاپی پہ لکھ لیں، ان کے اساتذہ کے، ان کے شاگردوں کے، ان کے والدین کے، ان کے اپنے لکھ لیں۔ قرآن کی پوری سرچ شروع کر دیں، احادیث مبارکہ کی سرچ شروع کر دیں، کہیں آپ کو کوئی آیت اور حدیث مل جائے کہ فلاں کی بھی اطاعت کر لو تو کامیابی مل جائے گی، بہت بڑی کامیابی، وہ حدیث وہ آیت میرے تک لے آئیے، یہ آپ کی مہربانی ہوگی، مجھ پر احسان ہوگا۔ لیکن دنیا میں آج دن تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن مجید اور حدیث میں کوئی اشارہ بھی موجود ہو، کیونکہ کامیابی اور کامرانی کا راستہ کیا ہے؟ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، کیونکہ یہ دو مصدر اصلیہ ہیں، انہی سے ہر چیز نکلتی ہے کہ دنیا میں کائنات کا خالق ایک اللہ ہے، تو اللہ کی تمام تر احکامات اس کے رسول پر آئے، اور رسول نے جو کچھ بیان کیا وہ قرآن و سنت میں محفوظ ہے، قرآن و حدیث میں محفوظ ہے۔ تب دو تھے، اللہ اور اللہ کا رسول، آج بھی دو ہیں، ایک اللہ اور ایک اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت، آج بھی تیسری چیز کوئی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن میں بھی جہاں آیت کا حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول آیا، 20 آیات میں موجود ہے نا، جو قرآن کس سے محبت کرنے والا وہ جانتا ہے میری بات کو پک کرے گا۔ ہاں جسے قرآن سے خبر نہیں ہے، اللہ اسے قرآن سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن میں جا بجا اللہ نے ان 2 چیزوں کا حکم دیا۔ اب بعض لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اچھا جی سورہ نساء میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو آپ مولوی جی پھنس گئے نا۔ اللہ اکبر۔ حضرت، میرے بھائی اور بزرگوں اور بچوں اور خواتین، اللہ نے اس آیت میں یہ نہیں کہا ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم۔ کیا معنی اس کا؟ معنی اس کا نہیں کیا جاتا، اس کا معنی ہی چھپا لیا جاتا ہے۔ اولی الامر، صاحب امر، امر کا معنی حکم چلانے والا، اولی الامر حکم چلانے والا کون ہوتا ہے؟ حکمران، صاحب اقتدار، اس کی بات مانی جائے گی نا، بغاوت نہیں کی جائے گی، بات مانی جائے گی۔ آپ کا والد آپ کو حکم دیتا ہے، آپ کا بھائی، آپ کو بڑا بھائی، سینئر بھائی آپ کو حکم دیتا ہے، آپ کا باس آپ کو حکم دیتا ہے، آپ پر وہ حکم تو چلا رہا ہے نا، کیونکہ آپ کا ذریعہ معاش، آپ کا سلسلہ زندگی کا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ نے جوڑا ہے، اور اس کا بھی تو کسی کے ساتھ جڑا ہے۔ تو یہ اس میں کوئی عیب کی بات تو نہیں تھی۔ ہمارے اوپر حکمران ہے، ان کے اوپر بھی کوئی حکمران ہے، اور ان کے اوپر بھی کوئی ہے، اور جس کے اوپر دنیا میں کوئی نہیں ہے اس کے اوپر خالق حقیقی تو، حاکم حقیقی تو موجود ہے نا۔ ایک وقت کے لیے اس کے سپرد کیا ہے، پھر چھین لے گا، چلا جائے گا وہ قبر میں۔ تو ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے؟ صاحب امر کی بات، اولی الامر جمع کا صیغہ، ایک کی بات نہیں ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے بھائی۔ اس لیے اس سے مراد لے کر کے ساری دنیا کو کٹ کے ایک ابو حنیفہ نکال لینا سراسر قرآن کی تعریف ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے قبل کوئی صاحب امر نہیں تھا، اور آپ کے بعد بھی کوئی اولی الامر نہیں آیا۔ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے ہٹا کر پیروں کی طرف، فقیروں کی طرف، تقلید کی طرف، امتیوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، وہ اس آیت سے بہت غلط معنی نکال کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ فرماتا ہے اولی الامر کی بات مانو، تو اولی الامر میں امام ابو حنیفہ نعوذ باللہ۔ قرآن کی تعریف ہے کہ نہیں؟ قرآن نے کہیں کہا کہ اولی الامر سے مراد امام ابو حنیفہ؟ کیا رسول اللہ نے کہا؟ کسی صحابی نے کہا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کب پیدا ہوئے اور کب فوت ہوئے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سن 80 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کب جا رہے ہیں؟ 11 ہجری کو۔ 80 سے 11 تک کتنا عرصہ بنا؟ 70 سال۔ 70 سال اولی الامر کون تھا؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدا ہونے کے ساتھ امام تو نہیں نہ بنے، کم از کم جوانی تک کوئی ٹائم تو گزرا ہوگا کہ پیدا ہوتے ہی
نہیں نا، کوئی دعویٰ نہیں کرتا نا. 30 سال لگا لے کم و بیش تو صدی بن گئی. 70 وہ اور 30 یہ 100 سال بن گیا. اس 100 سال میں اولی الامر کون تھا؟ آج بھی وہی ہے، آج بھی وہی ہے. قرآن نہیں بدلا، لیکن لوگوں نے بدلنے کی کوشش ضرور کی ہے. معنی میں تعویلات کر کے، تفاسیر اپنی منمانی کر کے تعریفات کی ہیں. کہا کہ دیکھو جی اس سے مراد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے. ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عزت اور احترام کرتے ہیں، لیکن کائنات کی جس طرح امام ابو حنیفہ کی عزت ہے، اسی طرح امام جعفر کی عزت ہے، اسی طرح امام مالک کی ہے، اسی طرح امام شافعی کی ہے. یہ تو لوگوں نے بعد میں بہت کچھ بنا کے ان کے ائمہ کے ذمہ لگایا. وہ ان تمام خرافات سے پاک ہے. جو آج کل جو کچھ چل رہا ہے، جو جی میں آئے بنایا. 3 شخصیات بڑی مظلوم ہیں، 3 شخصیات کائنات میں بڑی مظلوم ہیں. آپ کے ذہن میں اور بھی ہوں گی، میرے جو مطالعے میں آئی ہیں وہ 3 ہیں. ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور ایک امام ابو حنیفہ، اور ایک پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جس کے جی میں جو آیا بنا کر کے ان کے ذمہ لگا دیا. بلکہ چوتھی بھی ڈال لیں امام جعفر، بہت کچھ بنا کر کے، یا جو کچھ ان کے پاس ہے ان میں سے ایک زبر جتنا بھی امام جعفر سے منقول نہیں ہے. سارا کچھ بنا کے ان کے ذمہ لگا دیا کہ یہ فلاں امام کی تعلیمات ہیں، یہ اس امام کی تعلیمات نہیں ہے. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، تمام کی یہ متفقون علیہ. در مختار میں یہ بات موجود ہے. میں بات کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں ذمہ داری سے بات کروں گا، غلط ہوگی تو میں اس کی تصحیح کروں گا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث ہو جائے تو وہی میرا مذہب، میرا طریقہ ہے، میرا اوڑھنا بچھونا صحیح حدیث ہے. آج کیا کیا گیا، ظلم کیا ہے، امام ابو حنیفہ کے سارے سینکڑوں حدیث کو پس پوچھ ڈال دیا گیا. جناب آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن امام ابو حنیفہ تو یہ نہیں کہتے. ایسے ہے نا. ایک مثال دے کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. میں اللہ کی قسم ایک لفظ سوچ کے بول رہا ہوں، جذبات میں نہیں بول رہا میں، تو کوئی سمجھے بس جذبات میں مولوی جو ہے باتیں کر رہا ہے. ایک میں مسئلہ آپ کی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہوں. اذان، ایک اذان ہوتی ہے جسے بولتے ہیں ترجیح والی اذان، ڈبل اذان. آپ کی جو اہل توحید ساتھی ہیں، اہل سنت حقیقی معنوں میں اہل حدیث ساتھی ہیں، یا باقی جو قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے والے ہیں، یا قرآن و حدیث کو اپنا آئیڈیل ماننے والے وہ لوگ، وہ اس میری بات کو پک کریں گے. صحیح مسلم کتاب الاذان کا مطالعہ کیجیے گا. ایک اذان ہے ترجیح والی اذان. ایک مثال صرف دے رہا ہوں، میں اس پر ہزاروں مثالیں یہاں پہ کھڑے ہو کے بیان کر سکتا ہوں آج بھی، وقت اگر اجازت دے. ایک مثال ہے ترجیح والی اذان. کون سی ہے؟ شہادتین کے کلمے 4 مرتبہ ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار کہنے کے بعد پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار. یوں شہادتین کے کلمے 4 مرتبہ ہو جائیں گے. پہلی مرتبہ شہادتین کے کلمے تھوڑے سے آہستہ آواز میں، دوسری بار تھوڑی سی آواز ہائی کر کے، اونچی آواز سے. یہ اذان حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ 50 سال مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ اذان دیتے رہے. اور اس اذان کو آج امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، میں نام بڑی عزت سے لے رہا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ان کے نام نہاد ماننے والے وہ کہتے ہیں یہ اذان جائز ہی نہیں ہے. اٹھائیں کسی مولوی سے پوچھے جا کے، آج ہی شرط ہے، اثر تک آپ آزمائش کر لیں، جائیں اردا گرد کسی مسجد میں جائیں، پوچھیں حضرت یہ اذان درست ہے، وہ کہے گا نہیں 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 یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ صحیح مسلم کتاب الاذان میں موجود ہے، اور اہل سنت مسلمانوں کے ہاں قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری مسلم ہے، مسلم میں اذان موجود ہے، اور آپ کہتے ہیں جائز نہیں ہے. کیوں نہیں جائز بھائی؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کے پاس ویلیو اتھارٹی کیا ہے؟ آپ اللہ کے نبی کی حدیث کو کہیں جائز نہیں ہے. ایک شخص آپ کو کہے کہ آپ دنیا میں جائز نہیں ہے، مجھے بتائیں آپ کو کتنا غصہ آئے گا؟ آپ اللہ کے نبی کی حدیث کو پس پوچھ ڈال رہے ہیں. یہ ایک مثال دی ہے میں نے، ہزاروں مثالیں اس پہ دی جا سکتی ہیں. بات کیا ہے کہ ہمارے لیے آئیڈیل کون ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم نے لوگوں نے بنایا کسے ہے؟ ائمہ کو. اور صرف امام ابو حنیفہ کو نہیں، پیروں کو، فقیروں کو، نیچے مولویوں کو، محلے کی 4 اینٹوں کی مسجد کے مولوی کو بھی ہم وہ درجہ دیتے ہیں جو رسول اللہ کو دینا چاہیے. نعوذ باللہ.
عوام کی بات کر رہا ہوں، اپنی نہیں کر رہا۔ کوئی اسی خبر نہیں ہے اللہ کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتے ہیں، کوئی اسی خبر نہیں قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے۔ ایسے ایسے کیسز میرے پاس آتے ہیں، چونکہ فتویٰ دینا میری اللہ نے ایک مجھے علم دیا ہے، میں گناہگار ہوں، طالب علم ہوں، اللہ میرے گناہ معاف فرمائے، اللہ آپ کے بھی گناہ معاف فرمائے۔ میرے پاس ہزاروں کیسز ایسے ایسے آتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں، حیران ہو جائے، ایک محلے کی مولوی کو اتنی حیثیت ہے۔ عزت کریں علماء کی، میں عزت سے نہیں روک رہا، علماء کے جوتے ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن آپ کے پاس اتھارٹی اور معیار کیا ہونا چاہیے، سپریم کیا ہونی چاہیے، رسول اللہ۔ آپ پوچھیں حضرت صاحب اس کی کوئی دلیل ہے، اس کی کوئی اجازت ہے؟ جب اجازت ہے تو الحمدللہ۔ میں اس بات پر صرف ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے اس کو میں کلوز کر کے انشاءاللہ اگلے جمعے سے اس کو چلائیں گے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، ایمان والوں کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کی، اور واطیعوا الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، جو تم میں صاحب امر ہیں ان کی بات بھی مانو، لیکن کیا کرو؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ فائنل کیا ہوا؟ اللہ اور اللہ کا رسول، کیونکہ یہ دو مصادر اصلیہ ہیں، یہ دو ہی اصل ہیں، باقی ساری فروعات ہیں۔ اگر تمہارا تنازع اٹھ گیا، جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، تو تنازع کے ٹائم، جھگڑے کے ٹائم دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے جہاں پہ جھگڑا میرا اور آپ کا حل ہو سکتا ہے، وہ ایک ہی ہے، اللہ اور اللہ کا رسول۔ تو اصل کیا ہوگی؟ اللہ اور اللہ کا رسول۔ اس لیے ان دو کی اطاعت غیر مشروط ہے، باقی دنیا کی ہر شخص کی اطاعت مشروط ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ڈرنے والا اور حق بات کرنے والا اور حق بات سے عمل کرنے والا بنائے۔